اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر کمزور اور کچے ایمان والوں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان والوں کو ترقی کیوں نہیں مل رہی۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی اور اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ اور تصرف ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یدبر الامر من السماء، ہر کام کی تدبیر وہ آسمان سے وہی کرنے والا ہے۔ نفع نقصان، صحت اور شفا اور ہر چیز کا وہی مالک ہے، تو مسلمان کیوں پیچھے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں دوسری قومیں کیوں آگے ہیں؟ تو ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ترقی اور عروج کو ایمان کی ترقی اور عروج کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب جتنا اسلام اور ایمان ترقی کرے گا اتنا ہی مسلمان ترقی کرے گا، یعنی مسلمانوں کی جو ترقی ہے وہ مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے ساتھ نہیں جوڑی گئی، بلکہ مسلمانوں کی ترقی ان کے ایمان اور ایمانی اعمال، ان کے اسلام اور اسلامی طریقوں کے فروغ اور عروج اور ترقی کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں سے بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر کچھ اعمال کر کے اپنی دنیا کی لائن کی محنت میں غیروں کی طرح دل و جان سے لگ جاتے ہیں، اور پھر غیروں کے مقابلے میں دنیوی چیزوں میں پیچھے رہ جانے پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں مل رہی، حالانکہ غیروں کی ترقی کا اسلام کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں، غیروں کی ترقی کا اسلام کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں، اور مسلمانوں کی ترقی اسلام کی ترقی پر ہی پورے طور پر منحصر ہے، یعنی ٹکی ہوئی ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ غیروں کی ترقی کا اسلام کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں، اور مسلمانوں کی ترقی، ساری کی ساری ترقی اسلام کی ترقی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ اسلام کی ترقی ہوگی تو مسلمان کی ترقی ہوگی، اسلام کی ترقی نہیں ہوگی تو مسلمان کی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی سے مراد ظاہری ترقی ہی ہے، اندر کے حالات تو غیروں کے گنہگار سے گنہگار مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ جو غیر اسلام والوں کو جو ترقی ملتی ہے، جس کو دیکھ کر یہ مسلمان یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں مل رہی، وہ ترقی بھی صرف باہر کے اعتبار سے ہے، اور اسلام کی ترقی سے جو مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے اس کا تعلق باہر سے بھی ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی ہے، اور اس کے اندر کے حالات سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان و یقین کی وجہ سے دونوں ترقیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا کی ظاہری ترقی بھی اور اندرونی حالات کے درست ہونے کی جو ترقی ہے وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے، اور پھر ایک ترقی ان کو جو مرنے کے بعد آخرت میں حاصل ہوگی وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے۔ اور غیر ایمان والوں کو صرف ایک ترقی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے دنیاوی ترقی، یعنی دنیا کی باہر کی جو ترقی ہے، چیزوں کی کثرت کی شکل میں، عہدوں کی کثرت کی شکل میں اور دنیا کی سہولیات کی شکل میں، وہ ان کو
حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اندر کے حالات کی درستگی کے اعتبار سے جو ترقی ہونا چاہیے، اس میں سکون آنا چاہیے، اس میں محبت آنا چاہیے اور اس میں اطمینان آنا چاہیے، وہ ان کو اس طور پر حاصل نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی ترقی کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو 3 طرح کی ترقی ملتی ہے: دنیا کی باہر کی چیزوں کے اعتبار سے ترقی، اور اندر کے حالات کے اعتبار سے ترقی، جو اصل ترقی ہے، بڑی ترقی ہے، اور اس سے بھی بڑی ترقی وہ ہے جو ایمان والوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ملیں گی۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایمان والوں کو اللہ 3 ترقیاں دے رہا ہے، غیر ایمان والوں کو صرف 1 ترقی مل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی ظاہری ترقی ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، وہ عام طور پر اتنی زیادہ ترقی عطا نہیں کرتا جو باقی جو 2 ترقیاں ہیں ان میں کمی پیدا ہونے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی چیزیں بندے کو دینی ہیں، اور اگر زیادہ دے دیں گے ہم تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ہی غافل ہو جائے اور اپنی آخرت کو خراب کر لے اور اپنے اندر کے حالات کو خراب کر لے۔ ہاں، کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ظاہری ترقی ان کے اندر کے حالات کی ترقی پر کچھ اثر انداز نہ ہوگی، اور آخرت کی ترقی پر بھی کچھ اثر انداز نہ ہوگی۔ تو ایسے بندوں کو اگر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں ترقیوں کے ساتھ ساتھ وہ غیروں کی جو ترقیاں ہیں دنیاوی اعتبار سے، مال کی کثرت، عہدوں کی کثرت، دنیا کی سہولیات، دنیا کی چیزوں کا فراہم ہو جانا، وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی بھی چیزیں عطا فرما دی، مگر اس میں بھی ضروری نہیں کہ ہر ایسے بندے کو دنیا کی ظاہری ترقیاں بھی دے دے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ کوئی اللہ کا ضروری فیصلہ نہیں ہے، قطعی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بندوں کو دے بھی دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام ہیں واقعتاً ان کو اگر مال مل جاتا تو وہ ان کی دونوں ترقیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایمان میں پکے تھے، حقیقی ایمان والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسی صفات پر ہونے کے باوجود مال و اسباب عطا نہیں فرمائے اور اس میں کمی رکھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور زبان پر کمزور باتیں اور شکوے کی باتیں اور کمزور دل دماغ کو کمزور کرنے والی باتیں نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں خوب واقف ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے شر ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے، اور اصل ترقی آخرت کی ترقی کو اور اندر کے حالات کی ترقی کو سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل حقیقی عمل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، جھگڑے ہیں، بغاوتیں ہیں، ان کو اب سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اعمال کو حقیقت تک لے جانے کی اور ان کے ذریعے سے جو تینوں قسم کی ترقیاں ہیں، اور خاص طور سے جو بعد کی 2 ترقیاں روحانیت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، وہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔